العلم نور في طريقك مرشد فاظفر بنور العلم والإيمان. وتقرب للواحد الديان. ويعرف العلم بربهم سبحانه الملك العظيم الشان. أسماؤه حسنى كذاك صفاته عليا بلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورة البقرہ آیت نمبر 25. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. ان لہم جنات، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا، قالوا، کہیں گے، هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان میں نہایت پاک صاف بیویاں ہیں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اس سے پہلے جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو جہنم سے ڈرایا تھا. اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ، جو تفسیر کے فن میں بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے، دیگر مفسرین نے بھی اس کے ساتھ اتفاق کیا ہے، کہ قرآن پاک کا یہ خوبصورت انداز ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی جہنم کا تذکرہ کریں تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالی جنت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، تاکہ جو کافر لوگ ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت سے جو دور ہیں، جو غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، وہ جہنم کے تذکرے سے کانپ اٹھیں، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتے ہیں وہ اعمال صالحہ میں آگے بڑھتے رہیں. اور دین کا مزاج بھی یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نذیرا و بشیرا، شاہدا و مبشرا و نذیرا، نذیرا اور اس کے ساتھ بشیرا، یہ نذیر اور بشیر دو صفات ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بھی ہیں اور جنت کی بشارت دینے والے بھی ہیں. گویا قرآن پاک سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوت کے اسلوب سے بھی یہ بات ثابت ہے. یہ لوگ جو ہر وقت ہی آخرت کا تذکرہ، ہر وقت ہی وہ صرف جہنم کا تذکرہ، صرف جہنم کا تذکرہ، یہ بھی نہیں، ساتھ جنت کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے. اور یہ نہیں کہ صرف جنت کا تذکرہ، صرف جنت کا رحمت کا تذکرہ نہیں، بلکہ ساتھ اللہ رب العزت کے جو عذاب کا، جہنم کا تذکرہ ہے وہ بھی ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ جو اہل کفر ہیں وہ کفر سے باز آ جائے، اور جو اہل ایمان ہیں وہ اپنے ایمان پر جو ثابت قدمی ہے وہ اختیار کریں. تو اس کے پیش نظر یہاں جو ابھی ہم نے آیت مبارکہ پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو جنت کی بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے. تو سب سے پہلے تو کہا وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان جو ہے، ایمان میں تین چیزیں عمومی طور پر شامل ہیں. انسان کا جو دل ہے وہ تصدیق کرے، اور دوسرے نمبر پر انسان کی جو زبان ہے وہ اقرار کرے، اور تیسرے نمبر پر انسان کے جو اعضاء ہیں وہ اس کے مطابق عمل کرے. یہ تین چیزیں ایمان میں شامل ہیں. تو ایمان جو ہے اس کا معنی بڑا وسیع ہے. جس طرح اسلام کے ارکان ہیں، 5 ارکان ہیں اسلام کے، معروف ہیں، اسی طرح ایمان جو ہے اس کے بھی 6 ارکان ہیں. تو یہ صرف 6 ارکان ہیں، اور اس کے بعد ایمان بہت وسیع ہے. حتیٰ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایمان کی کوئی 70 کے قریب شاخیں ہیں. رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ بھی ایمان ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہے. مومن آدمی ایسا کرتا ہے کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے. تو گویا ایمان کی 70 کے قریب شاخیں ہیں. علماء کرام نے یہ 70 کی 70 شاخیں جو ہیں وہ احادیث مبارکہ میں ذکر فرمائی ہے. امام بیہقی رحمہ اللہ ائمہ کرام میں سے ایک معروف امام ہے، ان کی اسی نام پر ایک کتاب ہے جس کا نام ہے شعب الایمان. کئی جلدوں میں ہے یہ، اور ایک ایک جو شاخ ہے ایمان کی اس پر تفصیل کے ساتھ انہوں نے احادیث
دلائل کے طور پر پیش کر کے ثابت کیا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ایمان کی 70 کے قریب شاخیں ہیں، تو یہ وہ 70 کے قریب شاخیں ہیں۔ اللہ کل حال ایمان میں یہ بنیادی طور پر آپ سمجھ لیں کہ 3 چیزیں شامل ہیں۔ دل میں تصدیق بھی ہونی چاہیے۔ اگر دل میں تصدیق نہیں، زبان سے اقرار ہے کہ میں اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو مانتا ہوں، ملائکہ فلاں فلاں کو مانتا ہوں، زبان سے اقرار ہے، دل سے تصدیق نہیں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ منافق آدمی۔ زبان کا اور ہے، دل کا اور ہے۔ اسی طرح جو لوگ دل سے تصدیق بھی کرتے ہیں اور زبان سے اقرار نہیں کرتے، ایسے لوگ کافر ہیں، وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہی نہیں۔ بے شمار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے تھے، دل سے تصدیق موجود تھی، بلکہ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں تقریباً ہر کافری دل سے تصدیق کرتا تھا کہ یہ آخری نبی ہے۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین ہے، اور جو معجزات اللہ رب العزت آپ کو عطا کرتا تھا، لوگ سمجھتے تھے ان باتوں کو۔ نبی علیہ السلام کے اب نام بھی لے لیتے ہیں، چچا جو عبد المطلب تھے، ابو طالب تھے، کیا انہیں اسلام کی حقانیت کا پتہ نہیں تھا؟ بالکل پتہ تھا، لیکن عین موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں، کلمہ پڑھا رہے ہیں کہ پڑھے، لیکن نہیں پڑھا، محروم رہا اس چیز سے۔ احادیث میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ بات صرف اس لیے کی کہ دل کی جو تصدیق ہے صرف یہ بھی کافی نہیں، بلکہ زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری۔ 2 چیزیں ہوگی، اور تیسری چیز کیا ہے؟ انسان کا اعضاء کا عمل۔ ایک ہے وہ دل سے تصدیق کرے کہ اللہ ایک ہے، پیغمبر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، اور ساری باتیں جو ہے وہ اس کو دل سے بھی تصدیق، زبان سے بھی اقرار، اور پھر تیسری چیز اعضاء سے عمل ہے۔ اعضاء سے عمل کیا ہے؟ مثال نماز کی ادائیگی۔ اب جو شخص نماز نہیں پڑھتا، مستقل طور پر نماز کا تارک ہے، احادیث مبارکہ میں سخت وعید ہے ایسے شخص کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی، اس نے کفریہ کام کیا۔ تو جو یہ کفریہ کام دن میں 5 مرتبہ کر رہا ہے، تو آپ اندازہ کریں اس کے ایمان کی پھر کیا صورتحال ہوگی۔ تو بعض لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا نہیں، اعمال جو ہیں یہ ایمان کے اندر شامل نہیں۔ جب سے یہ بات لوگوں نے کہی، تب سے لوگوں کے اندر بد عملی موجود ہے۔ مثال نماز کی بات ہی کر لیں، بعض فقیہ ایسے پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے کہا کہ نماز ایمان میں داخل نہیں ہے، البتہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ نماز کی جو اہمیت تھی کیا کر دی گئی؟ کم کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہوا کیا؟ بے نماز کثرت کے ساتھ پیدا ہو گئے۔ وگرنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دور آپ دیکھ لیں، کوئی بے نمازی آپ کو نہیں ملے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نہیں، اس کے بعد صحابہ کا دور دیکھ لیں، 100 سال تک صحابہ کرام رہے۔ 100 سال میں کوئی ایک بندہ نہیں دکھایا جا سکتا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا اور نماز نہ پڑھتا ہو۔ حتیٰ کہ ان کے بعد بنو امیہ کا جو دور آیا، وہ سارا دور بھی آپ دیکھ لیں، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، کوئی ایک بندہ نہیں ملے گا کہ جو اپنے آپ کو کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن نماز کے وقت وہ مسجد میں حاضر نہ ہو۔ وہاں تو منافقوں کو بھی مسجد میں نماز پڑھنی پڑتی، اپنے ایمان کا لوگوں کو بتانا پڑتا تھا کہ میں مومن ہوں۔ علا کل حال یہ تینوں چیزیں ایمان میں شامل ہیں۔ دل کی تصدیق بھی، دل کے اندر گھٹن نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی انسان بات بھی مان رہا ہے لیکن دل کے اندر گھٹن ہے، نہیں، دل بالکل شرح صدر ہو، اور دوسرے نمبر پر زبان پہ اس کا اظہار بھی ہو، ترانے بھی ہوں اللہ رب العزت کے، اور تیسرے نمبر پر جو کتاب و سنت ہے اس پر انسان کا عمل بھی ہو۔ یہ ایمان ہے۔ اور قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے ایمان کا تذکرہ کیا، وہاں ساتھ ہی عمل صالح کا تذکرہ کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمل صالح ایمان سے خارج ہے، نہیں، بلکہ عمل صالح ایمان میں داخل ہے، لیکن اس کا خاص تعلق ہے ایمان کے ساتھ، اس لیے اللہ رب العزت نے بطور خاص اس کا الگ سے نام لیا۔ مثال کے طور پہ آپ کسی ایک گھر کو اپنے گھر دعوت پہ بلاتے ہیں کھانے کے لیے، اور ان کو کال کرتے ہیں کہ ہم نے آپ سب کی دعوت کی، لیکن ساتھ آپ ان میں سے ایک کا نام باقاعدہ طور پر لیتے ہیں کہ فلاں کو ضرور لے کر آنا۔ اب جب آپ نے پورے گھر والوں کو دعوت دی تھی تو وہ بھی ان میں شامل تھا، لیکن کسی اہم شخصیت کے پیش نظر آپ نے ان کا نام الگ سے بھی لیا کہ فلاں جو ہے ان کو ضرور لے کر آنا۔ تو اسی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ ایمان میں اعمال صالحہ داخل ہیں، لیکن چونکہ ایمان جب بندے کی دل کی تصدیق ہو جاتی ہے، زبان سے اقرار ہو جاتا ہے، پھر ایک ہی چیز باقی رہ جاتی ہے، اور وہ اعمال صالحہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بطور خاص الگ سے قرآن پاک میں جہاں بھی ایمان کا تذکرہ کیا ہے، ساتھ عمل صالح کا تذکرہ کیا کہ نیک عمل کرنا ہے۔ اور یہ بات بڑی خوبصورت ہے، سورۃ الکہف کے آخر میں بھی اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا،
وہ نیک عمل کرے. دنیا کائنات میں فلاں شخص سے ملنا ہے، فلاں شخص سے ملنا ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کرو تو پھر ملو گے، یہ کرنا پڑے گا، یہ کام کرنا پڑے گا. تو اللہ رب العزت کی ملاقات جو شخص چاہتا ہے، اللہ نے قرآن میں برملا کہا کہ جو ہم سے ملاقات چاہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کرے. تو نیک عمل جو ہے یہ انسان کو قبر کے عذاب سے بھی بچاتا ہے، اور آخرت میں جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہاں تکالیف ہیں، وہاں انسان کا نیک عمل جو ہے اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ انسان کو نیک عمل کا فائدہ ہوگا. اعمال صالحہ جس قدر زیادہ ہوں گے، جنت میں انسان کے جو درجات ہیں ان کی بلندی جو ہے وہ اسی حساب کے ساتھ ہوگی. پھر اللہ رب العزت نے کہا ایسے لوگوں کو ملے گا کیا؟ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے. جنات، ایسے باغات ملیں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. انسان جو ہے اس کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں وہ لازمی سمجھتا ہے اپنی لذت کے لیے، اپنی آسائش کے لیے. اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ رہائش ہے. جب تک انسان کے پاس رہائش نہ ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، تو تب تک وہ انسان ادھورا اپنے آپ کو تصور کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے رہائش کا بندوبست کیا، اور وہ کیا ہے؟ باغات. اور دوسرے نمبر پر جو انسان کو چاہیے ہوتا ہے وہ کھانا پینا ہے. کھانے پینے کے بغیر انسان کی زندگی نہیں، اور یہ کھانا پینا انسان کی لذت بھی ہے. بس اوقات آپ نے دیکھا پیٹ انسان کا بھرا ہوا ہے لیکن کوئی اچھی غذا آ جاتی ہے اس کو بھی کھا لیتے ہیں. تو غذا کے جو ہے نا مقاصد میں سے ایک بھوک مٹانا بھی ہے، اور دوسرا لذت حاصل کرنا بھی ہے. تو جنت میں بھوک تو نہیں لگے گی اہل ایمان کو، لذت کے حصول کے لیے کھانے کھائے جائیں گے. اور وہاں اللہ رب العزت نے کھانوں کے جو وسیع انتظامات ہیں پھلوں کی صورت میں، اور اسی طرح جو پینے کے معاملات ہیں وہ دودھ کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے، اور اس طرح بے شمار نہروں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا. تو گویا کھانے پینے کا جو وسیع انتظام ہے وہ بھی جنت میں موجود ہے. تیسرے نمبر پر انسان کو نکاح کی حاجت ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے جنت میں اہل ایمان کے لیے بیویوں کا انتظام کیا ہے، حوروں کا انتظام کیا ہے. اور اللہ رب العزت نے ساتھ کہا کہ وہ بالکل صاف ستھری ہیں. یہ صاف ستھری دو اعتبار سے ہیں. ایک جو ظاہری گندگی ہے، مثال حیض ہے، نفاس ہے، یا اسی طرح ناک کی بلغم ہے، فلاں فلاں، ان ساری چیزوں سے وہ پاک. اور دوسرے نمبر پر جو باطنی چیزیں ہوتی ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، غصہ ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، ان ساری برائیوں سے بھی وہ پاک. ہر اعتبار سے صاف ستھری اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے جو ازواج ہیں وہ تیار کر رکھی. یہ تین چیزیں انسان کو دنیا میں اگر مل جائے، اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے کہ یہ تین چیزیں مجھے مل ہی رہیں. یہ نہ ہو کہ رہائش مجھ سے لے لی جائے یا کھانا پینا میرا کم کر دیا جائے. تو اللہ رب العزت نے ساتھ ہی کہا کہ ان باغات میں ہم تمہیں داخل کریں گے، اور ساتھ ہی کہا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہاں ہمیشہ رہنا ہے. یہ جو انعامات ہم کریں گے یہ ہم آپ سے چھینیں گے نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے نام چیزیں کر دی جائیں گی. تو یہ خوبصورت تذکرہ ہے جنت کا. اگر ہم یہ تذکرہ بھی کریں اور لوگوں کو یہ بتلائیں بھی تو جنت کا بہت یہ امید ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جنت کی طمع ان کے دل میں جب پیدا ہو جائے تو وہ اللہ رب والے بن جائیں اور کتاب و سنت کی طرف انشاءاللہ پلٹ آئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.